جہنم سے آزادی کے عشرے کی یہ نشست ہے جس میں جہنم سے ریلیٹڈ قرآن شریف میں اور حدیث پاک میں جو ذکر آیا ہے اس پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ گزارش ہے کہ آپ اسے سماعت کریں۔ قرآن شریف کا جو ترجمہ کرنے کی میں کوشش کروں گا، مفہومی ترجمہ، تاکہ وہ ہم سب کے آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ جہنم بہت ہی بری قیام گاہ، بہت ہی برا مسکن اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں اور فاسقوں اور فاجروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جی ہاں، تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کافروں میں نہیں بنایا، ہمیں جو ہے مشرکوں میں نہیں بنایا۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اور جہنم انہی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جہنم جو تیار کیا گیا ہے وہ فاسقوں، کافر اور مشرکین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ لیکن اگر ایمان والا ہے اور اگر گناہ ہیں، بدعمالیاں ہیں، اور کل بروز محشر اگر اس کی بخشش نہیں ہوئی، بے سبب نہیں بخشا گیا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گناہوں کے سبب وہ جہنم میں جائے۔ ہاں، لیکن پھر اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد وہ پھر جو ہے جنت میں چلا آئے گا۔ لیکن چند لمحے بھی اگر جہنم میں رہنا پڑے تو یہ بہت ہی تکلیف دہ ہیں، کیونکہ وہ آگ دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہیں۔ تو اس آگ میں ڈالا جائے گا، اور جہنم میں جو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ یہ کہ آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، جس سے دماغ کھول رہا ہوگا۔ تو یقیناً یہ بھی ایک بہت ہی سخت معاملہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کافروں میں سے نہیں بنایا، مشرکوں میں سے نہیں بنایا، لیکن ہماری کوشش رہے کہ ہم فاسق اور فاجر نہ بننے پائے۔ ایمان کی ہمیشہ حفاظت کریں گے، اور اس کے ساتھ بھی فاسق و فاجر ہم نہ ہوں، نیک بنیں، پرہیزگار بنیں۔ کوشش رہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ اول ہی میں ہمیں جنت میں ڈال دیا جائے، ہمیں جہنم کی طرف جانا ہی نہ پڑے۔ چند لمحے کے لیے بھی اگر جہنم میں جانا پڑا تو بہت تکلیف دہ ہے، اور وہ عذاب برداشت سے باہر ہے۔ آج دنیاوی آگ دیکھ لیں، اگر تھوڑی سی انگلی کبھی لگ جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہم اسے برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو وہ جہنم کا جو آگ ہے، جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، تو پھر اس میں اگر ہم کو ڈالا جائے گا تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس پر ہم دھیان دیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں کافر اور مشرک نہیں بنایا، ایمان کی توفیق دی ہے۔ تو یہ برا ٹھکانہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں، فاجروں، فاسقوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جنت و جہنم دونوں کا بار بار بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور ان دونوں میں سے آگ اور جہنم کا ذکر نسبتاً زیادہ مرتبہ کیا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ انسانوں کی اکثریت ترغیب سے زیادہ ترہیب کا اثر قبول کرتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن شریف میں جنت اور جہنم دونوں کا ذکر بار بار آیا ہے، لیکن جہنم اور اس کے عذاب کا ذکر زیادہ آیا ہے، اور اس کی وجہ ایک یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کو اگر ایسے نارمل ثواب بتایا جائے، کسی چیز کا فائدہ بتایا جائے تو کم سمجھ میں آتا ہے، لیکن نقصان بتایا جائے تو اسے جلدی سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس لیے جہنم کا زیادہ اکثریت کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ انسانوں کی اکثریت ترغیب سے زیادہ ترہیب کا اثر قبول کرتی ہے۔ کسی چیز کو نیک عمل کرنے کی ترغیب دی جائے تو کم سمجھ میں آئے، اور اگر اسے ڈرایا جائے تو پھر اسے زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ قرآن مجید میں جہنم کے بارے میں دی گئی بعض تفصیلات مندرجہ ذیل ہے، وہ ہم سماعت کرتے ہیں، اور مفہومی ترجمہ ہے یہ سورہ یونس کے آیت نمبر 27 میں ہے کہ جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کو چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ فرقان آیت نمبر 13 میں ہے کہ جہنمی عذاب سے تنگ آ کر موت طلب کریں گے، لیکن انہیں موت نہیں آئے گی۔
जहन्नमी जहन्नम से तंग आकर मौत चाहेंगे, लेकिन ये भी याद रखें कि जहन्नम में मौत नहीं। ये सोच सकते हैं कोई कि जब इस आग से वो 70 गुना ज़्यादा पावरफुल है, तो इसमें तो अगर हम कुछ देर तक कोई रह जाए तो जल जाए, तो मर जाए, उसे मौत आ जाती है, तो वहाँ भी कुछ देर में मर जाएंगे, मामला ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, वहाँ मौत नहीं आनी। मौत मांगेंगे जहन्नमी, लेकिन उन्हें मौत नहीं आएगी। इसी तरीके से सूरह मोमिनून की आयत नंबर 1 से लेकर 4 के अंदर है, जिसका मफ़हूमी तर्जुमा है कि जहन्नम की आग जहन्नमियों के चेहरे का गोश्त जला डालेगी और उनके जबड़े बाहर निकल आएंगे। इसी तरीके से एक और आयत में है कि जहन्नम की आग न जिंदा छोड़ेगी न मरने देगी। जी, न जिंदा छोड़ेगी न मरने देगी, ये सज़ा है। बाज़ ऐसा पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि जिन्हें बहुत सख्त सज़ा देनी होती थी, तो सज़ा का इंतखाब फांसी या फिर सर कलम नहीं होता था। जी, इस्लामिक अर्श क्रिएटर जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, आपका खैर मकदम है। आओ दीन सीखे किस नशिस्त में, जहाँ हम दीन की कुछ बातें डिस्कस करते हैं। आधे घंटे की नशिस्त होती है आगे, और बाद में सवाल जवाब का सिलसिला रहता है। तो ये मामला है, जहन्नम की आग न जिंदा छोड़ेगी और ना ही मरने देगी। हाँ, ये याद रखें, वहाँ ना मौत है और न जिंदगी ही है। इतनी सख्त है तो जिंदगी कहाँ, और मौत भी नहीं आएगी, ये भी क्लियर है। जहन्नम की आग लोगों को चकनाचूर कर देगी। ये सब कुरान शरीफ के आयत का तर्जमा है, मफहूमी तर्जमा। सूरह हमज़ा के आयत नंबर 4 में यह है कि जहन्नम की आग लोगों को चकनाचूर कर देगी। फिर आगे है सूरह हमज़ा ही के आयत नंबर 8 से लेकर 9 तक कि जहन्नम में काफिरों को बंद करके ऊपर से दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। पहले बंद करके फिर दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा। इसी तरीके से है सूरह अंबिया के आयत नंबर 100 में है कि जहन्नम में काफिर फटकारे मारेंगे, फुंकारे मारेंगे और शोर इस कदर होगा कि कानों पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इतनी शोर होगी, चीखो पुकार करेंगे कि फिर वो सुनाई भी नहीं दे। जहन्नमियों को थोहड़ का जहरीला कांटेदार और बदबूदार दरख्त खाने के लिए दिया जाएगा। ये किस्म का एक पेड़ है जिसमें कांटे ही कांटे होते हैं, तो वो जहन्नमियों को खाने को दिया जाएगा। सूरह दुखान के आयत नंबर 43 के हवाले से तसव्वुर में जाएं और सुनते रहें। कई हदीसें हमें आयत है ये, फिर हदीस है। कोशिश करूँ कि ये सब आपके सामने कम से कम हमारे कान से सुन तो लें कि जहन्नम की क्या हौलनाकी है और कुरान शरीफ में से कितना जिक्र आया है। और अल्लाह तबारक व तआला गोया कि नाफरमानों पर जो उसका इनकार करे, उसकी वहदानियत का इनकार करे, उसकी बात ना माने, फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसों से कितना नाराज़ होता है। ये असल बात है, कितना नाराज़ होता है। तो ये तसव्वुर में हम लाते रहें और देखते जाएं। मेरी यही कोशिश है कि कहीं लगेगा तो मैं समझा दूंगा, वरना बातें बस कान तक पहुंच जाए। बहुत सारी बातें हमारे खुद समझ में भी आ रही हैं। जहन्नमियों के जख्मों से बहने वाला खून और पीप नेज़ खौलता हुआ पानी जहन्नमियों को पीने के लिए दिया जाएगा। सूरह इब्राहिम के आयत नंबर 16 और 17 का ये मफ़हूमी तर्जुमा है। क्या कि जहन्नमियों के जख्म से बहने वाला खून और पीप, जो पीप निकलता है, और नेज़ जो है खौलता हुआ पानी जो है उनको पीने को दिया जाएगा। ज़रा सोचे आप, खून पीने को दिया जाए, पीप जिसे हमें सिर्फ अपना ही अच्छा लगता है, जख्म हो जाए तो अच्छा का मतलब कि अपना हम बर्दाश्त कर ले जाते हैं, लेकिन दूसरे का मवाद देख लें तो हमें बिल्कुल बहुत ही घिन आने लगे और हम जो है थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन वहाँ पर यही जहन्नमियों को पीने को दिया जाएगा। और खौलता हुआ पानी, बिल्कुल जलता हुआ खौलता हुआ पानी, गर्म पानी नहीं कहा गया, बिल्कुल गर्म की वजह से पानी खौल रहा हो, सोचे आप, वो पानी पीने को दिया जाएगा। और प्यास ऐसी लगी होगी कि इंसान वहीं पिएगा, जहन्नमी वहीं पिएंगे। भूख ऐसी लगी होगी कि ऐसा नहीं है कि मना कर देगा। वो कांटेदार जब उसे दरख्त के कांटे दिए जाएंगे खाने के, उसे चबाएगा और फिर उसकी हैयत क्या होगी आप तसव्वुर में ला सकते हैं। जहन्नमियों को आग का लिबास पहनाया जाएगा। सूरह हज आयत नंबर 20। गर्मी के मौसम में अगर हम मोटा कपड़ा पहन लें तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। अगर कहीं मोटा कपड़ा पहन लिए, सदरी पहन लिए और टी शर्ट भी पहने थे और जो है जूता मोजा पहन लिया और गर्मी में कहीं चले गए चिलचिलाती धूप में, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं, एकदम परेशान हो जाते हैं।
ذرا سوچیں، اگر لباس تھوڑا سا موٹا ہے تو کپڑا ہی کتنا بھی موٹا ہو کپڑا، اور اگر دھوپ ہو تو پھر حالت خراب ہو جائے، تو سوچیں کہ آگ میں آگ کا لباس پہنایا جائے گا، آگ کا لباس، اور وہ بھی آگ کا لباس اس دنیاوی آگ کا نہیں ہے، وہ آگ کا لباس اس دنیاوی آگ کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ اس آگ سے 70 گنا زیادہ پاورفل آگ، جہنم کی آگ سے تیار کیا ہوا وہ کپڑا پہنایا جائے گا۔ ذرا سوچیں آپ کہ پھر کیا معاملہ ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ جہنمیوں کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے باندھ دیے جائیں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہرے پر برسائے جائیں گے۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، بچپن میں ہم لوگ موم بتی ایسے جلا کر کے اسے گرم کر کے ہاتھ پہ ڈالتے تھے اور دیکھتے تھے کہ برداشت کر پاتے ہیں کہ نہیں، تو بعض دفعہ تو برداشت کر لے جاتے تھے، لیکن کئی بار ایسا ہی ہوتا تھا کہ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ وہ موم بتی پگھلا ہوا وہ گرم ہو کے وہ گرتا تھا، جو تھوڑا برداشت کرو تو کچھ ہی دیر کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، لیکن یہاں پہ کیا ہوگا؟ موم بتی نہیں گرایا جائے گا گرم کر کے، وہ بھی ہاتھ پہ نہیں، وہ بھی موٹے اسکین پر نہیں، چہرہ جو سب سے نازک اسکین میں سے ایک ہے اس پر جو ہے گرایا جائے گا۔ اور کیا گرایا جائے گا؟ وہ پھر آپ سمجھ آئیے کہ آگ کے شعلے، موم بتی پگھلا کر نہیں، آگ بھی نہیں، آگ کے شعلے کہتے ہیں جو بالکل لال ہو گیا، اپنے شباب پر ہو، اور وہ بھی یہ بار بار یاد رکھیں کہ دنیاوی آگ کا شعلہ نہیں، جہنم جو 70 گنا زیادہ پاورفل ہے، اس آگ کے شعلے جو ہے انسان کے چہرے پر برسائے جائیں گے۔ اللہ کی پناہ، اللہم اجرنا من النار۔ تو یہ اشرا جہنم سے آزادی کا ہے، اس میں تھوڑا ہماری مدد ہو جائے کہ ہم اللہ سے پناہ مانگیں، بس اس کے لیے یہ میری کوشش ہے کہ یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ گزارش ہے کہ محبت سے سماعت کریں یا سمجھ میں آئے تو حوصلہ افزائی بھی کر دیں گے آپ۔ تو یہ معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ اعراف کے آیت نمبر 41 کے اندر ہے کہ جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا۔ ابھی ٹھنڈی میں جو ہمارا بستر تھا اور جو لحاف تھا وہ الگ تھا، اور دھیرے دھیرے ابھی تو کچھ ہیں، لیکن وہ جو بالکل موٹے کمبل تھے وہ ہمارے ہٹ گئے ہیں، پتلے کمبل وغیرہ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ جو یو پی وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، جو ممبئی وغیرہ ہے تو ان کی بات ہی الگ ہے، یا اور جگہوں کا گرم اگر آپ جگہ سے تعلق رکھتے ہیں تو الگ معاملہ ہے، لیکن جہاں ٹھنڈی کا موسم تھا تو وہ الگ لباس تھا، بستر بالکل موٹا بچھائے تھے ہم، اور اس کے بعد کمبل، رضائی کمبل ہی۔ لیکن جیسے دھیرے دھیرے اب گرمی آ رہی ہے، اب ہم سے وہ برداشت نہیں ہو رہا ہے اور برداشت نہیں ہوگا، پنکھے بھی چلائے جا رہے ہیں، تو دھیرے دھیرے ہم اسے چینج کر دیں گے، باریک ایک بستر لگائیں گے اور ایک باریک چادر، وہ بھی ایسے رکھیں گے، بس ایسے بہت لوگوں کو بغیر چادر کی نیند نہیں آتی اس کے لیے، ورنہ لوگ ایسے ہی اب دھیرے دھیرے کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گرمی ہے، سورج جو ہزاروں کروڑوں میل دور ہے، لیکن ابھی جیسے جیسے مئی جون آنے لگے تو ہم اس کی تپش برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ وہاں پر کیا ہوگا؟ یعنی گرمی میں ہمیں یہی کمبل اوڑھنا پڑ جائے اور یہی موٹے بستر پہ سونا پڑ جائے تو ہماری حالت خراب ہو جائے، لیکن جہنم میں کیا معاملہ ہوگا؟ جو اوڑھنا ہوگا وہ بھی، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو اوڑھنے کے لیے ہوگا وہ بھی آگ کا، اور جو بستر ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ آگ کا ہوگا۔ پھر سوچے تصور میں کہ کیا ہر طرف آگ ہی آگ کا لباس، آگ کا بچھونا بستر اور آگ کا ہی لحاف، اور آگ ہی میں رہنا بھی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ کیا ہے زمر آیت نمبر 16 ہے، جہنمیوں کے لیے آگ کی چھتریاں اور آگ کے فرش ہوں گے، سب کچھ آگ ہی کا ہوگا صاحب۔ جہنمیوں کے لیے کہ آگ کی کنارتیں ہوں گی، جہنمیوں کے گردنوں میں آگ کے بھاری توق ڈالے گئے ہوں گے، گلے میں اسے ڈالا گیا ہوگا۔ جی افضل خان صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے آپ۔ تو سوچے آپ، ذرا دیکھتے جائیں سنتے جائیں کہ کیا معاملہ ہوگا۔ ان کے گردنوں میں بھاری توق ڈالے گئے ہوں گے، سورہ حاقہ کے آیت نمبر 30 کے حوالے سے ہے۔ جی مشیر خان صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بہت شکریہ، خیر مقدم ہے آپ کا۔
تو یہ ہمارے معاملات ہوں گے کہ گلے میں بھاری توق ڈالا جائے گا، وزنی توق ڈالا جائے گا۔ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 30 سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن شریف میں ہی ہے کہ جہنمیوں کے پاؤں میں بھاری بیڑیاں ڈالی جائیں گی، بھاری بیڑیاں ڈالی جائیں گی، یہ سب بالکل قیدی کی طرح، اور وہ سب جو ہے آگ ہی کے ہوں گے صاحب۔ پھر اس کے بعد سورہ واقعہ کے آیت نمبر 41 سے 44 کے اندر ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جہنمیوں کو سخت زہریلی گرم ہوا اور سخت زہریلے گرم دھوئیں کا عذاب بھی دیا جائے۔ سب کچھ صاحب یہی ہوگا جی، بالکل مقصد یہی ہے کہ ہم جہنم کے بارے میں کچھ اس کے حالات کو جانیں، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو موقع دیا، خاص کر وہ تو ہم کبھی بھی رب کی بارگاہ میں اگر توبہ کریں، جہنم سے پناہ مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے، لیکن خاص کر 10 دن اسپیشل ہمیں آفر دیا ہے کہ مانگو، اس میں جتنا مانگنا ہو مانگ لو، میں تمہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دوں گا۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ آخری عشرہ بھی ایسے ہی ہے، بس اس کے بعد رمضان سے بھی ہماری رخصتی ہو جانی ہے۔ اس سال کا رمضان ہماری زندگی کا گزر جائے گا۔ یہ اکثر میں کہتا ہوں کہ پچھلے سال بہت ایسے لوگ جو رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہیں، اگلے سال نہ جانے ہم میں سے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ تو جو ہے وہ غنیمت جانے، بعد کی فکر نہ کرے، بعد پر کوئی چیز نہ ٹالے، خاص کر عبادت کو۔ یہ بات آگے تو آپ کو بتا دوں، اس شیطان یہ ہمیں دلاتا ہے ہمارے ذہن میں، گناہ کے بارے میں کہتا ہے کہ آج کر لو، پتہ نہیں کل موقع ملے کہ نہ ملے، اور نیکی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ارے ابھی بہت ٹائم ہے، آج رہنے دو کل کر لینا۔ تو نیکی کے بارے میں کہتا ہے کہ آج رہنے دو کل کر لینا، اور گناہ کے بارے میں کہتا ہے کہ آج کر لو، پتہ نہیں کل ٹائم ملے گا کہ نہیں۔ تو یہ شیطان کا بہت بڑا سویٹ پوائزن ہے نا، سائلنٹ کلر ہے، بالکل دھیرے دھیرے ایک ایک دن وہ ہمارے ذہن میں بات ڈالتا ہے۔ تو کوشش کریں کامیاب اور اس کو الٹا کریں، گناہ کی طرف کبھی ذہن جائے تو ہم یہ کہیں کہ آج میں نہیں کروں گا، کل دیکھا جائے گا۔ اور نیکی کا جب ارادہ ہو اور شیطان یہ کہے، دل میں یہ آئے کہ کل کریں گے، تو کہ نہیں، آج کر لیتے ہیں، کل دیکھا جائے گا، کل نہیں کریں گے، آج کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارے معاملات ہیں، ایسے ہمارے معاملے ہونے چاہیے۔ تو دیکھا آپ نے تمام چیزیں، ہوا بھی زہریلی ہے، گرم ہوا ہے، سخت زہریلی گرم دھوئیں ہیں، تصور میں لے آئے، لباس بھی گرم ہی ہے۔ قرآن شریف کے ان تمام آیات کو اکٹھا کریں، اسے پڑھنے میں ہمیں ٹائم لگے، کہاں کہاں پڑھیں، ہم ترجمہ کتاب پڑھیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں تھوڑے ہی دیر میں، آدھے گھنٹے کے اندر ہمیں سب مل جا رہا ہے۔ ہم نے سماعت کیا کہ آگ کا لباس پہنایا جائے گا، آگ کا جو ہے بستر ہے، آگ ہی کا وہ ہے، کھولتا ہوا پانی، کھانے کے لیے کانٹے دیے جا رہے ہیں، پیپ پینے کے لیے پیپ، خون دیا جا رہا ہے، کھولتا ہوا پانی دیا جا رہا ہے، بستر بھی آگ کا، اوڑھنے کے لیے بھی آگ کا، گلے میں بھاری توق ہے، پیروں میں زنجیریں ہیں، پھر اس کے بعد ہوا بھی گرم ہے، دھوئیں زہریلی ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ سوچیں آپ، اور دور دور تک ایسا نہیں ہے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کچن وغیرہ میں یا کہیں دھواں ہو جائے تو ہم وہاں سے بھاگ کے باہر چلے جاتے ہیں، یہی تو کرتے ہیں۔ کچن میں کبھی مائیں اور بہنیں اگر مرچ پہلے ڈال دیں اور زیادہ ہو جائے وہ، تو جو اس کی چھینکیں آتی ہیں تو انسان باہر چلا جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ یہاں تو جدھر جائیں گے وہی معاملہ ہے، جدھر جائیں گے وہی معاملہ ہے۔ پھر کیا اس کی صورت بنے گی؟ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو یہ معاملات ہوں گے۔ پھر جو ہے سورہ قمر کی آیت نمبر 48 کے اندر ہے کہ جہنم میں جہنمیوں کے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ یہ بھی ایک عذاب ہی ہے صاحب، دیکھ لیجئے آپ، کہیں مروت نہیں ہے، دنیا میں مروت ہے، لاکھ نافرمانیوں کے باوجود مروت ہے۔ ہم لوگوں نے توبہ کے بیان میں سماعت کیا، اور نہیں تو آپ بعد میں سے سماعت کر لیجئے گا، یوٹیوب پر بھی اظہار حلیمی کے نام سے اور فیس بک پر اظہار احمد کے نام سے۔ ذرا سوچیں آپ اور دیکھیں کہ کیا معاملات ہوں گے، ہے نا؟ تو گھسیٹے جائیں گے۔ تو دنیا میں تو ہے، لاکھوں کروڑوں گناہ کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ مہلت دے رہا ہے کہ تم توبہ کر لو، میں تمہاری خطا کو معاف کر دوں گا۔ جہنم میں جانے کے بعد کوئی مہلت نہیں، اس میں کسی قسم کی سختی میں کمی نہیں آنے والی ہے۔ تو ذرا دیکھیں ہم اور غور کریں اور بچنے کی کوشش کریں۔ جہنمیوں کو آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھنے کا بھی عذاب دیا جائے گا، سورہ مدثر کے آیت نمبر 17 میں ہے۔ جہنمیوں کو لوہے کی گرزوں اور ہتھوڑوں سے مارا جائے گا۔ صرف اتنے پہ بس نہیں ہے صاحب کہ لباس
آگ کا ہے، بستر آگ کا ہے، اوڑھنے کے لیے آگ کا ہے، کھانا پینا یہ سب ہے۔ اس کے بعد مارا بھی جائے گا، اور مارا جائے گا وہ کیسا ہوگا؟ لوہے کی گرزیں، جو وہ ہتھوڑی کی طرح ایک بڑا والا ہمڑ جسے بولتے ہیں آپ، جو بھی اپنی اپنی زبان میں بولتے ہوں گے آپ سمجھ لیں، تو اس سے مارا جائے گا، مارا جائے گا صاحب، مارا جائے گا، اللہ کی پناہ، ہتھوڑوں سے مارا جائے گا۔ سورہ حج آیت نمبر 19 کے حوالے سے۔ ہاں، تو یہ تمام یہ مفہومی ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ لگ بھگ 20 آیتیں آپ کے سامنے اس پر بات کرنے کی کوشش کی، ذرا تصور میں لے آئے اور دیکھیں آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں دیا یہ موقع، کیوں دیا، سختی کیوں کی، جہنم سے کیوں اتنا قرآن شریف میں بچنے کے لیے کہا گیا، اس کی یہ ہولناکیاں، یہ سزا ہے، سزا ملنی ہے جہنمیوں کو، اس لیے، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ کئی مرتبہ ہم نہیں جانتے ہیں نا، ماں باپ ہمارے کوئی بات سمجھاتے ہیں کہ وہاں مت جاؤ، تو ہمیں لگتا ہے کہ کیا دقت ہے وہاں پہ جانے میں، مظاہر بڑا اچھا ہے معاملہ، لیکن ماں باپ جان رہے ہوتے ہیں کہ یہاں تو علیم و خبیر ہے، اللہ سے بہتر کوئی جانتا ہی نہیں، تو اللہ سب جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہنم کے ہولناکیوں کا ذکر کیا حدیث مبارکہ میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا، بتایا، ڈرانے کا مطلب یہی ہے، ہم کہتے نہیں کہ محنت کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گے، اکثر انسان یہ سمجھاتا ہے تو زیادہ یہی کہتا ہے محنت کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گے، تو ڈراتا ہی انسان زیادہ ہے، محنت کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے، اور ناکامی پھر رسوائی ہے۔ تو یہی معاملہ، اس لیے جہنم سے ڈرایا گیا کہ جہنم سے بچو ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے۔ تو ہماری ایک کوشش ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کے لیے رمضان دیا، اور رمضان میں خاص کر 10 دن ہمیں دے دیا صرف جہنم سے پناہ کے لیے۔ اور بھی دعائیں ہم مانگیں تو اللہ قبول کرے گا، لیکن اس میں خاص کر اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم سے آزادی کے لیے دے دی۔ مانگیں اللہ کی پناہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، خوب رب سے دعائیں مانگیں، ورنہ دیکھیں آپ سوچیں، تصور میں اسے لے آئیں، اور یہ نشست میں ڈال دوں گا اسے، آپ ذرا دیکھیں اور غور کریں، آپ صاحب شروع سے لے آئیں اور ایک مختصر اپنے ذہن میں ڈالیں کہ جہنم میں کیا کیا ہوگا۔ بیسک چیز تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، بہت ساری چیزیں ذکر ہیں، لیکن ذرا سوچیں کہ کیا معاملہ ہے۔ بھوک لگی ہوگی تو کانٹے دیے جائیں گے، وہ کھائیں گے، اس سے بالکل جو ہے ان کی اتریاں تک جو ہے چھل جائیں گی، گلا چھل جائے گا، سب پھٹ جائے گا۔ گرم پانی جب وہ پئیں گے تو بالکل جو اتریاں باہر آ جائیں گی، کٹ کٹ کے باہر آئیں گی۔ کھولتا پانی آپ سمجھے نا، ٹھنڈی وغیرہ میں کبھی گرم پانی سے نہاتے ہیں تو کبھی اگر زیادہ پانی گرم ہے، اگر پڑ گیا غلطی سے ایک مگ اگر جسم پہ، پھر دیکھیے، پھر لگتا ہے کہ دم بالکل ایک ایک بال سے جو ہے دھواں نکل رہا ہے۔ یہ معاملہ ہوتا ہے، تو وہاں تو الگ ہی معاملہ، کھولتا ہوا پانی، کھولتے ہوئے پانی کو تصور میں لے آئے۔ کبھی ہم نے دیکھا ہوگا مائیں جب بناتی ہیں تو پانی کھول رہا ہوتا ہے، اس میں بلبلے آ رہے ہوتے ہیں، اسے کھولنا کہیں گے صاحب۔ اور وہاں کا کھولنا بہرحال یہاں سے سخت ہی ہوگا، وہاں کا کھولنا۔ اللہ ہم سبوں کو جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 منٹ ابھی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ جو ہے حدیث میں بھی اس کے بارے میں آیا ہے، تو اس میں بھی آئیے 1-2 چیز جب تک ہم سماعت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کل بھی اسی پر گفتگو ہوگی، کچھ دن اسی پر گفتگو ہوگی۔ مقصد صرف یہی ہے کہ صحیح معنوں میں ہمارے سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ یہ آفر ہم کو کیوں دیا گیا، یہ 10 دن خاص اسی کے لیے کیوں دیا گیا ہے، اور جہنم سے کیوں بچنے کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے کہ نیک اعمال کرو، رب کو راضی کرو۔ اس میں کس کا فائدہ ہے؟ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، نیک اعمال کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے عقیدے اچھے رکھو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ یہ سب کیوں کہا جا رہا ہے؟ صرف اور صرف ہمیں کامیاب ہونے کے لیے۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے تمام اساتذہ، ٹیچرز، ان کی جو کوشش ہوتی ہے وہ کیا، ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہمارے ٹیچرز وہیں رہتے ہیں، اسی اسکول میں پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ 20 سال بعد جائیے گا تبھی وہ وہیں ملیں گے، وہیں پڑھا رہے ہیں، تھوڑی بہت سیلری ان کی بڑھ گئی ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اور ہوتے بھی ہیں۔ وہ سب کو سمجھاتے ہیں ٹیچرز،
سب کو سمجھاتے ہیں، لیکن جو بچے مانتے ہیں ان کی بات پر اور محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کامیابی کی طرف، تو دیکھیے وہ کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ آتے ہیں کبھی ملنے اسی اسکول میں اپنے ٹیچر سے، اپنے استاد سے، تو وہیں پاتے ہیں اپنے استاد کو۔ وہ استاد وہی ہے، اسی سیلری پر ہے، اسی جاب پر ہے، لیکن اس لائق کر دیا کہ انسان کامیاب ہو، انسان کامیاب ہو۔ تو ہم ہی کامیاب ہوں گے صاحب۔ اور وہ بچے جو ارے ٹھیک ہے بس ایسے ہی سب باتیں ہیں، تو پھر دیکھیے وہ ناکام ہو جاتے، وہ محنت کرتے، وہ بھی جاتے ہیں کبھی ملنے، تو پھر ان کے ذہن میں بات آتی ہے کہ اپنے وہ استاد سے، سر سے، ادھیاپک سے وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی بات نہیں مانا، آج زندگی بڑی پریشانیوں کے ساتھ گزر رہی ہے۔ یہ حالات ہیں، تو یہ معاملہ ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ پائیں کل بروز محشر کہ مولا ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم تیری نافرمانی کریں تو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگر ہم نے یہ بہانے بنائے، بہت ایسے لوگ ہوں گے جو بہانے بنائیں گے، وہاں رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، لیکن دھوکہ نہیں دے پائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک چیز کا جواب دلیل کے ساتھ دے گا۔ جو ہمارے پاس ہوں گے ان کو لے آئے گا۔ کیا انہوں نے تم کو نہیں بتایا؟ کیا تمہارے پاس حالات ایسے نہیں تھے کہ تم جانے؟ کیا تمہیں فلاں موقع پر فلاں نے نہیں بتایا تھا اس کے بارے میں؟ ایک ایک چیزیں ہمارے سامنے۔ اور دوسری بات یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہانہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیں گے صاحب ہم تو جانتے ہی نہیں تھے، بہت زیادہ نہیں جانتے ہیں۔ بہت ایسے لوگ ہیں کہ جاننا بھی نہیں چاہتے، زکوٰۃ کے مسائل ان کے سامنے چھیڑیے تو ہٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ابھی جان جائیں گے تو دینا پڑے گا، نہیں جانتے تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم نہیں جانتے تھے۔ یہ کہنے سے بچیں گے نہیں۔ وہ کلاس میں ہی تھا کہ ہم فخر سے کہتے تھے کہ ہم کل نہیں آئے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے تب بیٹھ جاؤ بھائی، کوئی احسان کیے ہو کل نہیں آئے ہو تو اپنا ہی تو نقصان کیے ہو۔ تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ کل بروز محشر ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم اور مسلمہ، ضروریات دین کا سیکھنا ہر مرد، مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ عالم نہیں بن پاتے آپ، ٹھیک ہے 8 سال 9 سال آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ توفیق دے تو بن جائے، لیکن اگر نہیں ہم بن پا رہے ہیں، عالم حافظ نہیں بن پا رہے ہیں، تو کم سے کم کسی اچھے کی صحبت میں بیٹھ کر کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، حلال حرام، ضروریات دین، فرائض غسل، فرائض وضو، فرائض نماز، شرائط نماز، یہ تمام چیزیں، جنت کے بارے میں، رب کی فرما برداری سے کیا فائدے ہیں، رب کی نافرمانی سے کیا نقصانات ہیں، اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، اس کے صحیح حقوق کیا ہیں، اتنا جاننا تو ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ جب ہم کہیں گے ہم نہیں جانتے، I don't know، پھر کیوں نہیں جانے؟ کیوں نہیں جانے یہ سوال ہوگا۔ کیا کوئی بتانے والا نہیں تھا؟ یہ سوال ہوگا۔ کیا تمہارے پاس کوئی بتانے والا نہیں تھا؟ کیا کوئی ایسا نہیں تھا جس کے پاس تم جا کر کے علم حاصل کر سکو؟ پھر وہاں پہ ہم لاجواب ہو جائیں گے، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہاں تو ہمیں بتایا جا رہا ہے، الحمدللہ کا شکر ہے کہ اسلام کا ایک ایسا طریقہ ہے کہ جمعے میں بہت ایسے لوگ ہیں جو کئی مدرسے نہیں گئے لیکن بہت سارے ان کو مسائل چیزیں معلوم ہیں۔ کیسے؟ جمعے کا بیان سن لیا، میلاد شریف میں سن لیے، کتاب کسی عالم نے لکھی ہے اس کو ٹائم مل گیا تو پڑھ لی، اور اس اعتبار سے بہت کچھ جانتے ہیں۔ آج جو بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں تو سسٹمیٹک کہیں درس نظامیہ ہم پڑھنے تو گئے نہیں، اکثریت جو عوام ہے، تو کیسے معلوم چل گیا؟ آپ نے کوشش کی، جمعہ میں آدھا گھنٹہ پہلے گئے، جو بیان ہو اسے سماعت کیا، میلاد شریف میں آپ بیٹھے، جو بیان ہو اسے سماعت کیا، نہیں سمجھ میں کتابوں سے معلوم کیا، نہیں سمجھ میں آیا تو کسی سے پوچھا، جانے تو اتنا جانتے ہیں آپ۔ پھر سوال ہوگا کیوں نہیں جانے؟ کیا نہیں تھا؟ جس زمانے میں تھے کوئی عالم نہیں تھا، بتانے والا نہیں تھا، اس لیے عالم کو انبیاء کا وارث کہا گیا۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ آپ کے بعد ہم تو آپ سے کوئی مسئلہ پھنستا ہے تو براہ راست آپ سے پوچھ لیتے ہیں، ہمارے بعد کون ہوگا؟ کس سے پوچھیں گے لوگ؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، میرے وارث ہیں، یہی دین کی تبلیغ کریں گے، دین کی باتیں پہنچائیں گے۔ تو جو بھی ہمارے آس پاس ہو جس سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ غالباً آپ سے ہی کہ آپ اتنے بڑے جانکار عالم کیسے بنے؟ تو آپ نے کہا کہ جو میں نہیں جانتا تھا وہ پوچھنے میں شرم نہیں کرتا تھا، مجھ سے چھوٹا ہے بڑا ہے کیسا ہے نہیں، میں اسے پوچھ لیتا تھا۔
تو جہاں بھی موقع ملے ہم ضرور اس میں شامل ہوا کریں. آؤ دین سیکھیں. یہ نشست یوٹیوب پر اظہار علیمی کے نام سے، فیس بک پر اظہار احمد کے نام سے، ضرور اس میں شامل ہوا کریں. کوشش میں کروں گا کہ اسے بعد میں ڈال بھی دوں گا. تو بعد میں صرف اگر درس آپ کو سننا ہے تو آپ درس بھی سماعت کر سکتے ہیں. گزارش ہے کہ درس میں ضرور شامل ہوا کریں، اور جب یہ اپلوڈ ہو تو اسے آپ سن بھی لیا کریں. دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کو دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا آخری عشرہ، آپ سے گزارش ہے کہ جہنم سے خوب پناہ مانگیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی گزرے ہوئے رمضان میں جو نیکیاں ہم نے کی اس میں ہونے والی کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے اسے قبول فرما لے. بچے ہوئے رمضان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. جو اب جانا چاہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ. جو اب جانا چاہتے ہیں